علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک کتاب ہے ان کی جواہر الاقدین، بڑی خوبصورت مولا کائنات کے فصاحت و بلاغت، مولا کائنات کے علم لدنی، آپ کے علوم باطنی سے سرشار ہونے کے حوالہ سے بڑی خوبصورت گفتگو۔ ایک دن آپ خطاب فرما رہے تھے تو دوران خطاب حضور مولا علی علیہ السلام نے جب فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سلونی ما شئتم، پوچھو جو کسی کا دل کرتا ہے۔ تو ابن القوا نام کا ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضور یا مولا علی علیہ السلام، میرا ایک سوال ہے، یہ قوس قزح کیا ہے؟ قوس قزح۔ تو آپ نے فرمایا کہ سکالت کا، اموں کا، تیری ماں تجھے روئے۔ فرمایا کہ لا تقل قوسا قزحن، قزحن هو الشیطان، قوس قزح نہ کہہ، یہ قزحن یہ شیطان ہے، اس لیے اس کو اس لفظ سے نہ پکاریے۔ سارے دوست دوبارہ فرمایا کہ اس کو قوس قزح نہ کہہ، یہ شیطان ہے، بلکہ تو یوں کہہ ولیکنھا قوس اللہ تعالی، بلکہ اس کو قوس اللہ تعالی کہہ، یعنی اللہ تعالی کا قوس۔ وفہی علامۃ کانت بین نوح النبی علیہ السلام و بین ربہ عز وجل وہو امان لأہل الارض من الغرق۔ حضور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بلکہ اس کو قوس اللہ کہے، قوس اللہ۔ یہ ایک علامت تھی، آپ نے پھر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ علامت تھی جب نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ پانی پہ چلی، جب وہ کشتی پہاڑی پہ اوپر ٹھہر گئی، امان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے علامت کے طور پہ، یہ کوٹ ورڈ کہہ لیں آپ اس کو، کوئی نشانی تھی اللہ کی اور نوح علیہ السلام کی آپس میں کوئی بات تھی، تو جو قوس بنی نا اوپر آسمانوں پہ، اس کو قوس کہا گیا۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا قوس قزح نہ اس کو کہا جائے بلکہ قوس اللہ کہا جائے۔ یہ تو نشانی تھی لوگوں کے غرق ہونے سے بچنے کی، یہ علامت تھی لوگوں کے غرق سے نجات پانے کی۔ تو یہ جو قوس بنتی ہے، اجنو پنجابی جیسے آخیرہ ہوں سی آسمانی پینگ 7 رنگاں دی، اس کو قوس کہتے ہیں۔ تو یہ قوس ہے، یہ قوس اللہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہنا چاہیے قوس اللہ۔ یہ قوس قزح، قزح آپ نے فرمایا یہ شیطان کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سارے جو مولائی پنجتنی موالیاں نے اقرار، حبداران اہل بیت اطہار، ان کے لیے مولا علی علیہ السلام کا یہ پیغام ہے جو باتوں باتوں میں نکلا۔ بات کوئی اور ہو رہی تھی، درمیان میں بات آ گئی قوس قزح، وہ بار بار میں کہہ رہا ہوں قوس اللہ کی، جس کو آپ نے فرمایا کہ اس کو قوس اللہ تعالی کہا جائے۔ یہ علامت ہے اللہ تعالیٰ کی امان دینے کی، نجات کی، جو اپنے بندوں کو وہ غرق ہونے سے امان عطا فرماتا ہے۔ تو آج بھی اگر یہ ہو تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ راضی ہو کہ یہ علامت آسمان پہ ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ، پنجتن پاک کا صدقہ، اہل بیت اطہار کا صدقہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس ہر قسم کے فتنے سے پناہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک اہل بیت اطہار کی محبت میں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔